اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله أكبر الله أكبر الله اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سامعین کرام، قرآن مجید دا 18واں پارہ سورہ المومنون چوتھا رکوع اور 55 تو لے کے 61 تک میں آیتاں تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ دے اندر اس دنیا دے اندر رہن والے انساناں دی 2 قسماں بیان فرمائی ہیں کہ 2 طرح دے لوگ اس زمین تے رہ رہے۔ کچھ لوگ تے جڑے سمجھتے ہیں کہ جنہوں مال ملتا ہے یا اولاد ملتا ہے، دنیا دی اچھی بنی ہوئے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑا مہربان ہے تو اتنے بڑا رب دا فضل ہے، پاویں وہ دین وروں برباد ہوئے تے ہر لحاظ نہ ہلاکت دے لائق ہوئے، مگر مال اولاد ماروں ہی سمجھتے یہ اللہ خوش نصیب کون ہے، بڑا کامیاب۔ زیادہ نگاہ لوگاں دی ہوئی ہے، اسے نظر نہ لوگ ویکھتے ہیں کہ وہ تو کار ہے، بنگلہ، کوٹھیاں، کام ٹھیک چل رہے، وہ بھی اس مقابلے پی رہیں گے۔ اللہ سب سے راضی نہ ہوندا سانوں یہ چیزاں کیوں دیتا؟ بلکہ قرآن مجید کئی جگہ ہوندا بھی وہ نیک لوگاں دی حالت ویکھ کے پھر نمازی یا سچے دیندار مگر تنگ حال ہے، بیمار ہے، غریب ہے، تانا دیندے۔
ایڈے تسی چنگے ہوندے تو خدا تہاڈے تے فضل نہ کردا. تہاڈی یہ حالت ہی دسدی ہے کہ تسی رب دی نگاہ مردود جے تے تہاڈا جدوں ایتھے حال ہے پیڑا تے اگے بھی پیڑا ہی ہونا. سانوں ایتھے رب دتا تے گاں بھی دینا. یہ بہت بڑا مغالطہ دنیا داراں دا جڑے نہیں سمجھدے بھی یہ دور آزمائش دا دور ہے. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو نہ کسی نے نیکی بئی کا کوئی انعام مل رہا. یہ امتحان دے کمرے بیٹھے ہے. کوئی امیر آدمی جڑا اپنے بچے نو لیا کے میز کرسی تے بٹھا دے تے پرچہ حل کروں گا یہ وہ کامیاب تو نہیں ہو جاتا. پرچے تو پتہ لگنا بھی فیل ہویا کہ ایک غریب دا پتر پونجے بہ کے پرچہ حل کرن دیا. یہ تو اندازہ کر لے بھی غریب تھلے بیٹھا ہے فیل ہے نہیں. فیل پاس بعد پتہ لگ. اللہ فرماؤندا ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین. کیا ہے لوگ دنیا دار سمجھتے ہیں جی اسی انہاں نوں مال کھلا دے رہے ہیں تے اولاد نہ انہاں دے گھر بھرے ہے نسارہم لہم فی الخیرات تے اسی انہاں تے کوئی مہربانیاں کر رہے ہیں بڑے کالے ہیں انہاں تے فضل کرن تے یہ سمجھ بیٹھے جی اللہ تعالیٰ دی طرفوں نہیں بر رہا رحمت دا بل لا یشعرون. اللہ فرمایا مت ماری ہوئی. یہ عقل تو خالی لوگ ہے پاگل ہے جڑے سارزی دور نو سمجھتے ہیں بھی یہ نتیجہ نکلایا نہیں. غلط فہمی کا شکار ہے. یہ صحیح نہیں سوچ رہے. دوسرے گروہ کا ذکر کیتا جڑے صحیح معنی چ رب دے فضل دے حامل ہے انہاں تے رب دا کرم ہے پاویں وہ دنیا داراں دی نگاہ کنے ہی سمجھو مندے حال والے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اے آئینہ رکھ دیتا شیشہ سامنے کرتا میرے تواڈے تے شکل ویکھ لو. یہ تے نہیں بھی مال دولت مل رہا تے تسی بھلے بیٹھے جے رب بڑا راضی ہے تے ہن دین جڑا انہوں کنڈ پیچھے سٹیا. تے دیندار لوگ گھبراؤن کوئی نہ پریشان نہ ہون بھی ساری حالت اس دنیا پتلی ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اللہ فرمایا تہاڈے تے رب مہربان نہیں اے جنہاں تے رب دی مہربانی ہے جڑے ہر وقت اپنے رب دے خوف تو کانبدے رہندے لرزدے رہندے. بدماشاں دی گل نہیں نیک. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. جدوں دھیان مار دے مولا تو رب ہے سادہ جینا مرنا تیرے ہاتھ سے مڑ کے تیرے دربار پیشی ہے. ذرے ذرے نو تو جاننا دل دے راز بھی تیرے تو چھپے نہیں حساب تو کرنا. بننا کی ہے پھر ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. ہر وقت رب دا خوف جڑا انہاں نوں کماوندا بید دی طرح لرزدے رہندے ہیں. اے بننا کی ہے واسطہ کدے نال. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بات فرمایا عام کتاباں جڑیاں انہاں انہاں نہیں فائدہ شیخ دی تعلیم دا الفتح الربانی پڑھنی چاہیے. یہ حضرت دے آواز ہے جڑے اپنی خانقاہ اور مدرسے جو انہوں نے کیتے. پیرانے پیر نو اگر پڑھنا نا وہ غنیت طالبین بھی ادھر نہیں ٹھیک وہ بہت کمزور گلا. یہ واز ہے جس ہزاراں بندے اتنے روندے سی توبہ کر کے اٹھتے سی الفتح الربانی. یہ اردو ترجمہ ہی ہو گیا. مولانا عاشق الہی میٹھی اج کل مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے انہاں کیتا. بہت پیاری کتاب. اور شیخ نے فرمایا گل سن اللہ دے دربار چھوٹا سکہ نہیں چلنا بہت بڑا سراف. کھڑے کھوٹے نو جاندا ٹھگی نہیں چلنی. یہ دنیا تو لٹ لینا جعلی نوٹا نا اوتھے کام جڑا ہی کھڑا ہی چلنا. پلے کو نیک عمل لیا جے آکھیا نا ایویں دا لگ جائے لگنا کوئی نہیں. بہت بڑا سراف. او تو ماہر کون؟ ہر شے نو باریک تو باریک شے نو لطیف خبیر. باریک تو باریک شے بھی جاندا اور دلاں دے چھپے راز بھی جاندا. فرمایا جدوں یہ لوگ سوچدے بے اس رب نہ معاملہ رب دے خوف نہ کمبدے رہندے ہیں. انہاں تو شروع ہویا جملہ یہ شک شبہ کوئی نہیں پکی گل جے تے مشفقون. اللہ نے نہیں آخیا کہ یشفقون او پھیل ہے کدی ڈرے کدی نہ ڈرے او کوئی لازمی نہیں کہ دوام ہوئے. یہ جملہ اسمیہ کہ ہر وقت انہاں دی حالت ہے بے خوف خدا نہ کم دے رہی. ایک سیکنڈ بھی نہیں آਉਂدا جدو خوف خدا تو خالی ہون. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. اور وہ اپنے رب دی آیاتاں تے ایمان رکھدے. وہ قرآن جدو سنتے نا دین تے نہیں سمجھتے بھی سرسری گلاں نہیں. انہاں دے دل دیاں تہہ گل چلی جاندی بے تو زیادہ حق کوئی نہیں. ہر گل غلط ہو سکتی ہے اللہ دا کلام غلط نہیں ہو سکتا. والذین هم بربهم لا یشرکون. تے اپنے رب دے نال کسے نو شریک نہیں کردے. شرک نے دنیا دا بیڑا غرق کیتا. شرک اینا ہی نہیں بھی پوجا پاٹ کر لئی یہ تے سارے نو پتہ لگدا شرک جلیے بے جڑے کردے بالکل دین تو کورے لوگ ہے. اللہ تو سوا پوجا کدی اے قیامت دے ذکر دے نال جدوں آوے بھی رب نال شریک نہیں کردے اتنے منع ہوندا بھی کسے سفارش نو
اور کسے دخل نو نہیں منتے کہ اللہ دے فیصلے کوئی دخل دے دوں گا. ایتھوں بیڑا گرک ہویا. جڑے قیامت نو منتے بھی نا امتاں دے لوگ انہاں نال زمیماں لا لیا جو اتنے چھڑاؤن بڑے بڑے. ایتھوں بالکل مطمئن ہو گیا. بھنگ پی لئی انہوں نے, نشہ آور گولی کھا لی ہے. جہد نال قیامت نو منن والے لوگ تو پھر بد کردار, پھر کھوٹ. اس تو ہم نال شریک بنایا کہ رب دے فیصلے کئی دخل دین والے. جنہیں اٹھ کے عرش دا پوا پھڑ لینا ویسے تیرے لالنے تو انہاں نوں سزا کداں دینا تھاڈے منن والے. للہ شفاعت جمیعہ. اے دنیا دی سفارش بھول جاؤ. جو ترجمہ سفارش پڑھتے تھوڑے چکر جے ہوئی آ جاتا بے جانے تو بے ایمان چھڑا کے لے آتے اثر رسول. یہ گل ہونی تو قیامت آن کی لوڑ کریے. پھر انصاف کا نہیں رب نے کرنا جس طرح ہو جانی ہے. قتل نہیں ہونی, کسے نبی ولی دخل نہیں دینا. بالکل کنڈے سے توڑ کے رب نے فیصلہ سننا. للہ شفاعت جمیعہ. سفارش رب دے اپنے ہاتھ سے. بولن دے کسے نبی نو یا نام دے یہ نہیں اثر میرا تو میں جا کے جو مرضی منگوا نہیں. رب نو پوچھن کے بولن دینا. اور جہدے بارے گل کرنا چاہنے ہیں راضی ہے گا تو جی اجلی محنت اللہ کریے سنے گا. لا یشفعون الا لمن ارتضی. جدلی آپ آکھو گا نا یعنی گل کی بنی. قرآن نے آخیا آپ بخشنا چاہتا کہ بہانا بنا دینا چل تو ادلی کہہ دے تیری عزت بن جائے بخشنا. میں کہ جن وہ نہیں بخشنا چاہتا کوئی مائی دا لال نہیں جمیا چھڑا لوے. پھر جی اداں چلنی ہے تو پھر خدا دی قیامت جڑی ہے بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج والی گل ہے. کوئی انصاف نہیں کر دلی. یوم الدین کا ہوا پھر بخشے وہی جانے ہیں جڑے اتنے منت اللہ کو کر گئے چارہ کرن رہے پیچھے رہ گئے. بعد ہوش آئی ساتھی تو بہت اگے نکل گئے. نبی ولی نیک لوگ بہت اسی پیچھے رہ گئے. بعض دنیا کی آ گئے. قرآن پاک نے سورۃ النساء جنہوں بھی کھولتا جڑے مرن دے لاگے جا کے توبہ کرن گے انہوں دی توبہ بھی نہیں قبول کرنی. ہونے وقت توبہ کر لی دنیا مگر پیچھے رہ گئے. ہونے ترلا لیں بھی سانوں بھی اللہ انہوں نیکاں نہ راوے. انہاں دی سفارش ہے بے محبت کرن انہاں نہ دن رات پیار کرن نیکاں نہ انہاں دے طریقے ول لبکن دی کوشش کرن پھر اللہ کمی پوری کر دوں گا. چلو تسی پیچھے رہ گئے میں رضا دینا ہے. اور یہ جی اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمائی جس نے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ دے رسول قیامت کدوں. آپ نے فرمایا تو ادھر تیار کی کیتا اینوں چھڈو کدوں یہ کدوں نہیں. 10 سامان پلے کی تیرے انہیں ایک ہی گل کی حب اللہ حب رسول. عمل نے میرے کو نہیں مگر اللہ رسول دی محبت. میں دیوانہ اللہ رسول دی محبت. حضور نے فرمایا پھر اور اس حدیث نو سن لی پھر صحابہ کرام نے جاندے سی اس کو اینی خوشی ہوئی مسلمانوں نے کدی بھی نہیں ہوئی. فرمایا المرء ما من حب. جتنا محبت کردا اللہ انہاں دے نال رڑا دوں گا کسر کر دوں گا. مگر دنیا پچھتا تے صحیح میں لیٹ بڑا ہو گیا. لوگ تے بہت اگے نکل گئے. جے اڑیا رہے ہو نا تے پھر آخیا بھی کوئی چھڑاؤن والا نکلا تے گل سن لا. میں کوئی جیوڑی نہیں بنائی. کئی جج نہیں بہنے جنہاں رل کے فیصلہ کرنا. میں خود مالک. لا تملک نفس لنفس شیئا. کسے دے بس نہیں ہونا بے اس دن کوئی دوسرے کا کوئی سوار ہے. والا امر یوم اللہ. فیصلہ اللہ دے اپنے ہاتھ ہونا. انہیں اپنے قانون نہ کرنا. اس تو فرمایا اور رب دے خوف تو کمبدے رہندے آ. اللہ دے دین نو سچا مندے آ تے رب دے نال انہیں کوئی نہیں ایسا بنایا بھی آپ رب نو سنبھال لو. اگلی بات ہے جڑی کم جان والی بے نیکیاں کر کے بھی اے جڑے نہیں نیکیاں کرتے بدبخت پھر سمجھی بیٹھے خیر ہے انہاں دی عقل دا ماتم کی کریے. اللہ آندا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. توبہ توبہ کہ وہ نیکیاں کردے ہیں جنیاں انہاں کو ہو سکدیاں مگر پھر بھی انہاں دے دل ہر ویلے لرزدے ہیں کمبدے ہیں کہ رب کو جانا. ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ دے رسول ہے وہ بندے جڑے زنا کر رہے چوریاں. فرمایا نہیں صدیق دی بچی جنہاں نمازاں پڑھیاں تے روزے رکھے تے حج کیتے تے جہاد کیتے قلوبہم وجلہ دل تڑک دے ٹھک ٹھک وجدے انہم الی ربہم راجعون کہ رب کو جانا. پتہ نہیں انہاں نیکیاں دا کوئی مل پیندا کہ منہ سے مارتی جاندیاں بے نیکیاں کوئی شاید اے کھوٹے سکے تو دے اے میری رضا دی کوئی. اور اس تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا جن نے کوئی نیکی کیتی برائی دا تو سوچو بھی نہ نیکی کیتی مگر وہ بھی نیتاں کئی ہے رب نو بھی راضی کرنا دے وچ ہور بھی ہے بے ووٹ مل جان گے غریب میں بلے بلے کہن گے فلانا ہوگا. اللہ دن قیامت دے کہوں گا کہ جنہاں واسطے کیتا سی جا انہاں کو جا کے ثواب لے لا. میرے کو کوئی ثواب انا اغنى الشركاء نہ شرک. میں کوئی مانگ چاہے حساب ڈارواں وچ جڑا میرے لیے نرا کیتا ہے او اجر لے لا دوجے دا کوئی اجر نہیں. فرمایا ایسے لوگ جڑے کر دے جو کچھ کر سکتے ہیں بقلوبہم وجلہ دل تڑک دے کمب دے انہم الی ربہم راجعون کہ رب کو جانا. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون.
اور فکرہ پہلے تو شروع ہوا سی جو سمجھی بیٹھے رب ساڈے نال رب پڑھائی کر رہا، فرمایا جھوٹیا تواڈے نال نہیں کر رہا ہے لوگ اے جنہاں دا ملسا ہے کنگال ہے غریب ہے بھکھے اولئک یسارعون فی الخیرات اے آپ بھی نیکیاں دوڑ لائی جاندے ہیں وہم لا سابقون اگے بھی انہاں دی خیرات اچھائیاں ہی موجود ہے جان کے پلائیاں ہی پلائیاں او دے ورنوں دوڑے جا رہا ہے انہاں دا انجام بخیر ہے دجے پھر اس پاروں مومن دا وسوسہ تو وڈا میرے پراؤ ہے کہ کسے حالت اپنے آپ نو یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ بن گیا اے میری گل پلے بنو بے دین دا نچوڑ ہے توازو تھلے ڈگی رکھے ویکھدا رہے بھی توں کی ہے جو مرضی ہو گیا ویکھ کہو جا لوگ ہو گئے ایسے اس مرتبے دے بندے سی وہ اللہ دے سامنے کم دے رہا تیری کیا سی اس تو بڑی پیاری دعا جڑی ائمہ اہل بیت چوں ایک نے علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے دعا نہ پڑھو اللہم لا تجلنی من المعارین ولا تخرجنی من تکثیر اے اللہ مینوں انہاں لوگاں چوں نہ کری جنہاں دا ایمان ادھارا ہے ننگواں نکل جانا کدی معارین جدو پوچھا معارین کی ہے جویں کہے کو منگ کے شاہ لئی واپس لے لین اس تو بہت لوگاں دے ایمان معارین کہ دیکھتے ہیں کئی ملت نمازاں پڑھیاں مڑ کے بے ایمان ہو کے مرے نمازاں چھڈ گیا دین چھڈ گیا جنت تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا کئی لوگ اس طرح ہوندے گٹھ ہوندے کہ دوزخی ہو جاندے کوئی دوزخ تو انہیں ہوندے جنتی ہو جاندے انما الاعمال بالخواتیم دار و مدار تے اخیر تے کہ اخیر کی ہوندی ہے اس پاروں لرزنا کمبنا فرمایا اللہ انہاں چوں نہ کریں جنہاں دا ایمان ٹکیا نہیں اس طرح ہی جویں ادار ہوندا ولا تخرجنی من تکثیر اور کسے حال چ مینوں اس چیز تو نہ کڈی کہ میرے ذہن ہر وے رہے بیچارے پلے کچھ نہیں اے تکثیر جڑی نے تو مینوں نہ خالی کریں جدوں دماغ چ آ گیا نا بڑا نیکیاں دا ٹھیر اللہ دے رسول اللہ السلام نے خود حکیمانہ بات فرمائی جس کم بخت نے دنیا والوں اپنے توتلے نو ویکھیا کہ میرے کو کار ہے اس کو تو جہاز ہے اور دین والوں جڑا اپنے تو تھلے والے نو ویکھیا میں پھر بھی یار نماز پڑھدا ہوں کچھ نہیں کردا اے شیطان دا بڑا دھوکھا کہ دنیا توتلے والے نو ویکھ کے گلے کیتے خدا دے مینوں کی دتا اور ادھر دین وال ویکھ کے بھی میرے تو کئی لوگ تھلے مطمئن رہا بھی میرے کو تو بہت کچھ فرمایا برباد ہو گیا یہ صابر شاکر نہیں بن سکتا اور جنہیں دنیا والوں اپنے تو تھلے والے نو ویکھیا میں اگر یار پیدل چل رہا وہ لولا لنگڑا رب نے پیدا کیتا یہ تھوڑا شکر ہے میں کاراں نو رونا اور دین والوں اپنے تتلیاں نو ویکھیا میں کہڑیاں نیکیاں پلے لے کے بیٹھا اللہ دے اولیاء تے صحابہ اور انبیاء نے جو کیتا کھ بھی نہیں میرے پر تکثیر نو یاد رکھیا آپ نے پھر حدیث پاک فرمایا کہ اللہ انہوں کرتا اللہ صابر شاکر اس بندے نو دولت نصیب ہوئی صابر اور شاکر لکھا گیا کہ دین کی ہے جنہوں نے دین نو پڑھیا انہوں نے نچوڑ کر دیا الدین نصف الدین صبر و نصف شکر سارا دین دا خلاصہ ادھا صبر ہے ادھا شکر ہے کوئی شے ملی ہے تو شکر کرو نہیں ملا تو صبر کرو دو ہی تو پرچے فرمایا صابر شاکر لکھا جائے گا جے دنیا والوں تھلے والے نو ویکھیں گا تے دین والوں اترے نو ویکھ کے دوڑ لائیں گا پھر اللہ نے فرمایا یہ لوگ جڑے نیکی دی دوڑ رہا انہاں لئی اگے بھی نیکیاں تیار ہے ہم لا سابقون پہنچ جائے پا رہن گے کوٹھیاں بھی کاراں بھی خادم بھی حوراں بھی سب مل جو اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ اوتھے کوڑے جنی تھاں مل جائے نا جنت دنیا و ما فیہا سے بہتر اس دنیا دے سارے خزانے نال کدے مگر تو پیا جنہیں مرضی کٹھے کر لا ٹیر لا لا آخر چھڈ کے جانا یہ چھٹ جانا ایک دن تو جو مرضی کر رہا رہے پاویں تخت بوے پاویں خاک سویں آخر خاک دے وچ رلیں نہیں تختاں تے آخر مٹی چلے جانا تے پنجے سو کے بھی گزار جائے گا تے مٹی جانا ایتھے نہ ایڈا غمگین ہو فکر اگلی دنیا دی کر اللہ فرمایا اے لوگ جنہاں دی قسمت چنگی تے جڑے جاگ دے سو نہیں گئے اللہ دے نیک بندے دعائیاں دے گا کہ تواڈے نال کتے چنگے جڑے رات نو جاگ دے تے اللہ دے بوم بوم کرتے تسی تے رات ہی ستے رہندے جدوں اللہ آپ چل کے آوندا عرش عظیم دا مالک آوندا میں آپ آیا تواڈے گھراں آؤ جاگو کچھ منگو تسی سو رہندے اللہ دے آمد دی تسی کوئی عزت نہیں کیتی اللہ دے رسول اطلاع دیتی تے تیسرا ایسا رات دا جدوں رہ جندا اللہ آپ عرش تو آوندا خود آندا کہ ہے کوئی منگن والا ہے کوئی بخش تسی نہیں منگدے اینی بے قدری کردے جے کی پھر تسی کھٹنا تو فرمایا جڑے سب کچھ کر کے پھر کم عیسیٰ علیہ السلام دے شاگرداں چوں متی ہے ایک انجیل ہو دیجیے انہیں بھی سوانے امری لکھی وہ 7واں باب یعنی 7ویں جڑے نا رکوع شروع ہوندا پہلی آیتاں ہی مسیح علیہ السلام نے کیا گل سن ایہو بیماری میرے تواڈے سب چ انسان مارے گا بھائی دوسرے دے عیب ویکھدے رہندے وہ چاہ خامی آ خامی اپنا کدی نہیں ویکھدے
یہ وقت ہی نہیں کرتے دنیا جائب ہون کے تپے پہنچتے پھر تو انہوں کا حساب دینا تو اپنا آپ تے ویکھیا کر تیرے اندر کی پڑی اپنے گناہوں پہ جب سے نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا برا کتوں نظر آنا جب اپنا آپ دسن لگ پہ بھائی تو جنہ برا پانچ عیب شرعی بنائے موٹیاں گلاں زنا نہ کرے چوری وہ تو لوگوں نے دسیاں جڑیاں اندر ہے کینا ہے حسد ہے بغض ہے تکبر ہے جڑا بندہ رائی تکبر ہوئی ہے جنت نہیں جڑا تینوں پتہ کنے گند کٹھے ہوئے تے معاملہ رب نہ علیم بذات صدور سینیاں دے رازاں نوں جاندا انہیں تیریاں ظاہری دیکھنیاں تو پگ بڈی سی ٹھیک امامہ شریف تے داڑھی رکھی سی اندر بیندا تو عیسیٰ علیہ السلام 6-7 آیتاں کہ خبردار اپنے کسے بھرا دی اکھ نہ تنکا ویکھیا کر تینوں دا ککھ نظر آوندا اپنی اکھ دا شتیر نہیں نظر آوندا اپنے جو بڑے بڑے عیب ہے تو انا ہویا پھردا انہاں نوں کدی نہیں سوچ اپنے عیباں نوں پھر تینوں نظر آؤ گا کسے دے تنقید دی لوڑ نہیں کسے نوں برا کہن دی لوڑ نہیں خیر خائی دے طور کسے نوں کدی کوئی گل سمجھا سکدا سمجھا برا نہ کہندا پھر برا جنہ تمہیں ایڈا کوئی بھی نہیں مندا آپ نوں جاننا جگ نالوں ਇਹੋ ਆੜਫਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਤਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚ ਐਬ ਕਿਤੇ ਚ ਰੱਬ ਕੋ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਅੱਜ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਬੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹਕਾਇਤ ਲਿਖੀ کہ کوئی شخص آیا جہاز تو اتریا شہر دے لوگوں نے آخیا یار مسجد دے مینوں جگہ دے دیو ٹک جاواں ہے گا سی اللہ والا انہاں جگہ دیتی اتنے سوندا سی بات کردا سی ایک دن مسجد دے خادم نے آخیا کہ میں یار کتے چلیا تو مسجد نوں جھاڑو دے دیں تے کک کان جڑا کڈ کے باہر چڑھ انہیں بوریا بستر بنیا چلا گیا ایک دن اس آدمی نوں بازار ملیا انہیں آخیا یار تو بڑا برا بندہ نکلیا تو کک کان تینوں آخیا انہیں آخیا جدوں میں نظر ماری نا میرے تو بڑا کک کان کوئی نظر نہیں یہ کھ دنیا دے جڑے کوئی شہ نہیں میں اپنے آپ نوں ویکھیا کہ سب تو بڑا کھ مسجد میں میرے جیسا بندہ خدا دے گھر چ بن جوگا ہے اتنے سادی پھر فرماؤں دے گل سن لا طریقت جو دین اس درویش را کہ افگندہ دارت تنے خیشرا ولایت اس تو سوا کی ہے طریقت کی ہے اور پیری مریدی اس تو سوا کوئی شہ نہیں کہ ہر وقت اپنے آپ تھلے سٹی رکھی کدی اس نفس نوں دھوکھا نہ دین دے انہیں فریب کرنا ہے بے لوگاں چ بڑے عیب تو آکھ وہ تن کے انہوں دی اکھ دے تیرے شتیر پھسیا ہوا تو اپنی گل کر دوجیاں دی کانوں کرنا افگندہ دارت تنے خیشرا بلندی باعد تواضع گزیں جے اچھی شان چاہنا ہے کہ نیواں ہو جا کہیں بام راہ نے سلم اس چھت نوں ہور کوئی پوڑی نہیں جاندی بلندی ال نوں جڑی پوڑی جاندی نو عاجزی دی پوڑی جڑے نیویں ہو گئے اچے ہوئے جڑے اچے ہوئے رب نے توڑ کے رکھ دیتے اور رسول کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے پورا رسالہ ایک عالم نے لکھا ہے صحیح بخاری مسلم صاحب کی حضور نے فرمایا مومن دی مثال خامت الذر یہ انہاں کھیتیاں دی جڑیاں نرم ہے جس طرح چارہ وغیرہ میں ہوا ادھروں آئی این ہو گیا ادھروں ہو اون ٹک گیا یہ چک جان والا ہے اس تو ٹوٹدا نہیں تے منافق دی مثال جڑی نو سروبر دے درخت دی ہے تے ہواواں ماریاں موٹیاں انہوں نہیں چکاوندیاں پھر چکھڑ آوندا جڑا توڑ کے رکھدا بے ایماناں نوں توڑدا نمدے نہیں مومن نمیا رہندا ادھر دی آئی ہے نوں چک گیا ادھروں اللہ دے سامنے عاجزی کر وہ دے اندر کدی یہ نہیں آوندا کہ میں بڑا آوندا میں بڑا تے تو تد سمجھدا نا تینوں اپنا آپ نہیں نظر آوندا لوگاں دے عیب جڑے نا اے متی دا اور ستواں باب جڑا اودیاں پہلیاں آیتاں ضرور پڑھنیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیویں موتی پھرائے کہ خبردار اپنے کسے بھرا دے تن کے نہ اکھاں دے ویکھدا پھر اپنے شتیر نوں ویکھ تے دا علاج کر اللہ دی بارگاہ بچ جائے گا ورنہ کام ہونا خراب اتنے جان نہیں چھٹنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علماء امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ تو بعد جس شخص دے واز نے دنیا میں سب تو زیادہ متاثر کیتا حسن بصری اللہ نے ایسا لہجہ دیتا سی ایسی گل کرنی دسی سی اور ایسا دلوں کہندے سی بے جنہ انہاں دے مجمع تے لوگی تائب ہویا تے نیک ہویا نا کوئی نہیں ہے اور زمانہ بھی ایسا کہ حکومت دا انداز بدل گیا شروع چی بیماری پیدا ہو گئی کہ حکومت نے اسلام تو منہ موڑ لیا کلمہ گو رہے حج ہوندے رہے مگر اسلام نہ کوئی دلچسپی نہ رہی جویں ہن تک اسی بھگت دے کہ ساڈے حکمران کوئی کافر نہیں کلمہ گوئی مگر آندے ساڈے تو بڑا مسلمان اصل اسلام بالکل الماریاں چ بند کرتا نہ وہ سزاواں جاری کر دے نہ اس طرح بیت المال کچھ بھی نہیں تو حسن بصری نو اللہ نے پھر اس دور پیدا کیا ہن سیاست سے سالیاں گل نہیں بننی یہ تجربہ امام حسین نے کر لیا ابن مارے گئے بیچارے نہیں حکومت کا جڑا انجن کسی نے کھلون دیتا انہوں نے یہ بجائے پھر دین دا محاذ سنبھال لیا واز کیتا معاشرے کی صلاح لی تمہیں
تاریخ دعوت و عظیمہ جڑی سید ابو الحسن ندوی دی پہلی جلد نو پڑھنا چاہیے کہ حسن بصری دا کی کردار ہے اور کس طرح صحابہ کرام تک جدو یہ بات سن دے یار جے رسول اللہ دے زمانے چ ہوندا سر چکیاں تو اگے ہونا حسن ہو تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سی ما خاف الا مومن بدکار جڑے وہ نہیں رب تو ڈردے رب تو صرف ڈرو گا جڑا مومن ہوگا جنہوں رب دا صحیح پتہ ہوگا نا وہ خوف تو خالی نہیں ہو سکتا وما آمن الا منافق بے خوف وہ ہوگا جڑا کہ نا کوئی نہیں ایویں نہ ڈراؤ ماروی منافق ہوگا بے ایمان ہے انہوں دین دا کوئی پتہ نہیں اللہ ایسی شاید پہ آدمی تو بے خوف ہو جائے اللہ خوف تو جڑا ہو تو کسی لمحہ آدمی خالی ہو ہی نہیں سکتا اور فرمایا ان المومن جمع احسان و شفقہ کئی بیچارے ساڈے جاہل پائی جنہوں نے یار ایڈی فکر کی گل کی غفور الرحیم فرمایا مومن دا کام ہے کہ دو چیزاں اکٹھیاں ہونگیاں نیکی کرنا تے پھر ڈرنا اے مومن ہوگا وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمَعَ احسان و امنا جنہوں دیکھو کہ کردہ بھی گناہ تے پھر بے فکر ہے منافق ہو گیا بالکل ایمان دل سے نکل چکا اے منافق ہو جان دی نشانی ایمان گم کر بیٹھا مومن ہوندا تے نیکیاں کر کے پھر ڈر دو ایمان دی تے نشانی ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح لکھ دے ہوندے میں 30 صحابیاں نو ملیا میری زندگی 30 صحابہ کرام جڑے انہاں نال میری ملاقات ہوئی ہے اور کلهم یخاف علی نفس النفاق میں انہاں تو کسے نو اپنے آپ نو مومن نہیں کہندا ویکھیا انہاں جو ہر ایک کہندا سی ابن ابی ملیکہ یار ڈریا کہ میں منافق ہی نہ ہوں اللہ 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 ایسے لوگ جڑے فرمایا 30 نو ملیا میں انہاں جو ہر ایک ڈردا سی کہ میں منافق ہی نہ نکلا اللہ پاک یہ نہ کہہ دے تو درنگا سی ایسی گل نہ ہو اور ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری لکھا کہ میں جدوں بھی اپنے قول نو اپنے عمل سے پیش کیتا پھر ادھروں گلاں ویکھیاں بھی بعد میں یہو جہا کرنا ادھروں اپنا عمل ویکھے الا خشیت ان اکون مکذبا مینوں یہی معلوم ہویا بھی یار میں جھوٹا ہی میں جھوٹ بولدا گلاں میریاں ہور طرح دیاں اے انہاں دیاں گلاں کر رہا جنہاں تو چنگا اس امت جمیا ہی کوئی نہیں لفظ تکثیر کو کوتاہی ہے بیڑا پار ہو گیا اللہ دا انہاں تے فضل ہو گیا جنہاں نے بغیر کچھ کیتیاں خالی ہاتھ تے منافقاں نوں سمجھا کیڑا خطرہ ہے کچھ بھی نہیں گن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا مومن کو گناہ ہو جانا کہیں سمجھدا بھی پہاڑ اتے آ گیا لگا ہے ماریا ڈگن میں کچلا جانا توبہ روندا تے منافق سمجھدا ہے میں نک تے مکھی بہ گئی ہیں کروں گا تھوڑی دیر وہ گناہ کوئی نہیں اہمیت ہے او دے نزدیک برائی کوئی شے نہیں مومن تکثیر تو خالی نہیں ہوندا ہر وقت اپنے آپ نوں کوتا مندا کہ میرے کول کوئی شے کہ اللہ انہوں پھڑ رہا ہوگا میرے اپنے چک دے اندر سی کوئی ادھر علم دی لوڑ نہیں ہوندی اللہ جنوں دانائی دے مستری تو ہر وہ ٹھوکنا کدی جانا اور ایک دن انہوں نے آخیا مولوی صاحب گل ہے چکیا رہے گا پھڑے گا وانگ بیری اچا بنے گا جائے گا کپیا بیری دا درخت چک جاندہ پھڑنا لدیا ہوندا گنے نہیں جاندے بیر چکیا رہے گا پھڑے گا وانگ بیری اچا بنے گا جائے گا کپیا کپ گئی گل متکبران نہیں انہیں چھڈیا تسا دتا زمین لوگوں نے قارون نو زمین جاندیاں ویکھیا فرعون نو دریائے بہرے قرن دی گوتے کھاندیاں ویکھیا کون ہے بڑے بننے والے بڑا میں ایک اقتدار ہے میں تے کھلونا میرا میں ڈور ہلاوندا رہنا تے تسی پوچھاں ہلاوندے رہندے تانوں پتہ نہیں ہوندا پیچھے خدا جدوں چاہنا میں تختہ اٹھ دینا اور انہاں کول مروا دینا تینوں جڑے تیرے باڈی گارڈ تو وہم چ پیا ہن مگر عقل مند آدمی ہر وقت اللہ تو ڈردا ہے کم دا خوف کن وہ دل چاہتا بھی کوئی حیثیت نہیں میری حکومت اللہ دی ہے یہ دنیا جو کچھ میں کر رہا ہے وہ ویکھ رہا یہ سامنے جا کے حساب دینا تے چنگا ہویا نا کم ڈردا رہا تے خوف تے رہا تے انہیں تھوڑے تے بھی بنے لا دینا تے منافق ہویا تے کم ہو جانا خراب اے میرے سامنے اس ویلے القراء لقاصد ام القرا پئی لوگ حج تے جا رہا ہے اللہ مبارک کرے اس تو زیادہ خوش قسمتی کوئی نہیں میں دعائی دینا رہنا ہر سال انہاں دنوں میں لوگوں یاد رکھو کلمہ گو واسطے حج اور زیارت مدینہ منورہ دی حاضری تو بڑی کوئی حساب نہیں یہ سارے خزانے تے حکومت کھ بھی نہیں اللہ دے دربار جانا رسول اللہ دی مسجد آپ دے روضہ اتر تے حاضری یہ سمجھو دولت ہے جے اللہ اس زندگی نصیب کر دے سب کچھ مل گیا کوئی کسر نہیں باقی رہے تو یہ لکھی امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف دے امام تھے انہاں دا تبریاں دا خاندان کئی مدت حرم شریف دا امام رہا تو یہ محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہاں تو ایک امام سی کئی کتاباں لکھیاں جنہاں چ القراء لقاصد ام القرا انسائکلوپیڈیا کہ حج دے اور عمرے دے سلسلے جو نا صحیح ضعیف نہیں علیحدہ کیتا وہ علماء نوں چاہیے ہن محنت کرن کٹھا سارا کرتا جو بھی لبنا چاہندے نا سب دے اندر 674 ہجری دی وفات ہوئی امام دی
کہ جڑے ام القرا دا قصد رکھتے ہیں ساری بستیاں تو جڑی مرکزی بست ہے مکہ، ہاں اتنے جان کا جڑا ارادہ القرا وہ ضیافت ہے، میں وہ پکا کے پکی روٹی اگے رکھتی ہے کھاوے اور اپنے اے ہوں یہ 364 صفحے دے اے تکفیر دے بارے اللہ دے بندے کیویں اتنے حاضری دیں ماذا فی خوف بعد صادقین توقوف بعرفہ میدان عرفات جہدے بارے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج چ بہت شیاں مگر اصل حج صرف عرفہ، باقی جننے نہ طواف وغیرہ سب چھوٹے رکن اعظم جڑا عرفات دی حاضری ہے، اور اس تو ہر مسلمان نو پتا بھی اے رہ گئی حج پی گیا اگلے سال تے پی گیا، ہن نہیں ہو سکتا کوئی حل، باقی سارے کاماں دا حل ہے اگے پیچھے ہو سکتے کوئی ہم دتا جا سکتا۔ وقوف عرفات گم ہو گیا، لمبا رکھیا کہ دن ٹالن تو لے کے 9ویں تاریخ تو 20 تاریخ دی فجر تک، عید دی فجر تک جڑے نا وقت دنے دنے آلہ وقت ہے بھی دنے دنے جاؤ سورج ڈبن تو اگوں، مگر رات ہی کوئی اللہ دا بندہ پہنچ گیا نا فجر دی اذان ہون تو ایک اکھ چمکن دے برابر حج بچ گیا۔ وقوف عرفات ایسی لازمی ہے۔ تو اللہ دے نیک بندے جڑے میدان عرفات کھڑے ہوئے انہاں دا حوالہ دیندا کہ انہاں تے کی خوف تاری ہوا، اے خوف نے بڑا تارنا کمبدا رہے کچھ نہیں، بے حیثیت ہیں، ناکاراں ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ اس لیے وہ میں اپنے جڑا مضمون لکھیا حج مسنون انہاں دناں جو لو حاجیاں نوں دیو تحفے دے طور وہ بھی حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ دا لکھیا فرمان دے گلستان کہ میں ویکھیا کہ شخص کعبے دے دروازے تے دوپہر دا وقت تے گرم پتھراں تے انہیں سر رکھیا تے زارو زار روندا تے دعائے منگدا من نہ گویم کہ تا تمبا پذیر، اللہ میں نہیں یہ کہندا میریاں نیکیاں قبول کر، نہ کوئی نیکیاں میرے پلے نہ میں کہن جوگا، تب میں افبر گناہ ہم کر، میرے گناہ تے معافی دا کرم پھیر دے۔ کہ جدوں میں جا کے ویکھیا سادی فرماؤندے اور شیخ شیوخ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جیلان پیر رو رہا سی اور یہ دعا کر رہا۔ اے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے جدا نا ہی انہوں نے رکھیا مسیر الغرام الساکن الاشرف الاماکن، اس سے بہت حوالے نے دیتے تبری نے کئی جگہ سے کہ جنہاں دا شوق ٹھنڈا پی گیا نہ مسیر الغرام الساکن اس ٹھنڈے ہوئے شوق نو پڑکاتا جائے تاکہ اشرف الاماکن ساری دنیا تو آلہ جگہ والوں دوڑ پین۔ کتاب دا نا ہی امام ابن جوزی ایسا رکھیا اس سے حوالے دیتے انصار المری کالا وقفہ مترف بکر بن عبداللہ لکھدا سال مری کہ میدان عرفات مترف کھڑے ہوئے بکر بن عبداللہ کھڑے، دونوں اولیاء اور حدیث سے بڑے بڑے عالم ہیں، اور مترف آندے ہیں بھی میں زمین اسمان دی دولت ہاتھ آ جانا یہ مینوں کیا جب ایک ہی جھوٹ بول دے میں نہیں کہنا، اور لوگ آندے سی یار عمر گزر گئی ساڈی مترف دی زبان تے جھوٹ نہیں ہے، ایڈا وڈا محدث مترف کھڑے ہوئے بکر بن عبداللہ کھڑے ہوئے وقال مترف اللہ ملا ترد عمل یوم من عدلی، میدان عرفات ہاتھ اٹھا کے انہاں کہ اللہ اے اینی دنیا جڑی آئی ہے انہاں نوں میرے پاروں نہ رد کر دی، اندازہ کرو فرمایا انہاں سارے تو گندا میں کتے مینوں کھڑیا ہوئے کہ انہاں سارے نوں خالی موڑی میں جہو جا ہے میرے پاروں انہاں نہ سدا دی، ایڈا بڑی رو رہا کہ اللہ اج دے دن انہاں لوگاں نوں میرے سبب نہ کتے رد کر دی۔ وقال بکر ما اشرفہ من موقف مرد اہل لولا نہیں فیہم، کہ حضرت بکر بن عبداللہ نے کیا اج دا ہے جڑا میدان عرفات اس تو اعلیٰ بھی کوئی جگہ اور کھڑے ہونے والوں لیے اج تو زیادہ بھی امید کتی رحمت دی ہے مگر وچ خامی صرف ہے اج میرے جیسا بندہ ہے نہ کھڑا میں وچ گندا کھڑا اے گل خطرے دی ہے ورنہ اج دے دن تو اعلیٰ بھی کوئی گل ہے۔ پھر اگے فرماؤں دے حضرت فضیل ابن عیاض کئی باری سن چکے کہ دنیا دا بدنام ترین ڈاکو کہ توبہ کی ٹیڈا ولی، فرمایا فضیل میدان عرفات لوگ کھڑے ہوئے دعا کرتے رہے، دعا نہیں حضرت فضیل نے کی، سارا عرصہ بہا یب کی بکا سکلا اس طرح ہی روندے رہے جویں کسے بیوہ دا بچہ مر گیا ہوئے تے اپنے جوان پتر نوں روندی ہے، فضیل صرف روندا رہا دنیا دعا کر دی نہیں۔ فلما قالت الشمس تسقط قبض علیہ، جدوں وقت آیا بھی سورج دی چکی ڈبن لگی داڑھی نو پھڑ لیا، ثم رفع راسہ الی السماء، پھر آسمان نو سر اٹھا کے آکھیا وا سواتا من کے وین پھر تھے اے فضیل اگر تو بخشا بھی گیا تو تیرے نال دا بدبخت کوئی نہیں، تو بہت پیچھے رہ گیا، سارے تو ادنا تو ہاں، جے معافی مل ہی گئی تو تیری بربادی ہے بھی تو عمر پر نیکیاں نہیں کر سکیا۔ ایڈے اللہ دے ولی اور نیک بندے
اگے چل کے پھر میدان مزدلفہ کا لکھ دے عرفات چلو جا نہ پہ مزدلفہ ٹھہر دے. قرآن پاک نے بھی آخیا کہ مشعر حرام کو اللہ نو یاد کرو. اس موقع دے پھر واقعہ فرمایا بہت عمدہ واقعہ. کل پھر یابی کون تو بے مزدلفہ وہی اللہ. پھر یابی رحمت اللہ علیہ فرماؤں کہ میں میدان عرفات رات نو جاگدا سی, نیند نہیں آئی. فیضا امراتن تصلی علی الصباح تے میں ایک عورت نو ویکھیا جو کھڑی دعا کر دی سی, نماز پڑھ دی سی. وما شیخ تے نال او دے دا بڈھا خاوند سی. عورت بیچاری کوئی نفل پڑھ دی رہی, بابا بیٹھا رہا. فسمیت یقول میں پھر انہوں سنیا بے اس دعا کی تھی اللہ دے بندے اللہم انک جئناک من حیث تعلم. بڈھا ہے کہنے گا اللہ تو جاننا ہے بسی کتھوں آئے, جنہ پیدا کر کے آئے نا تیرے تو بھلا نہیں. یہ بھی آئی ہے میں بھی آیا. حججناک کما امرتنا, جداں تو حکم دیتا اسی حج کیتا. ووقفنا کما دلتنا, جے میں تو اپنے دین دسیا اسی وقوف بھی کیتا. عرفات ہی ٹھہرے ہیں, ان مزدلفے بھی. یہ حوالہ ان کی دیتا بابے نے, بڑی گل سوچی. وقد رأینا اہل الدنیا اذا شاب المملوک فی خدمتہم تذمموا ان یبیہو. کہ دنیا جیسی دنیا داران اللہ دیکھیا بے جے کوئی غلام انہاں دی خدمت کردہ کردہ بڑھا ہو گیا تو انہاں نے انہوں عیب سمجھا کہ بڑھاپے جو دا مل وٹ لیے تے بیچ دی, انہاں بیچیا نہیں. وہ دی اس خدمت دی قدر کیتی ہے. وقد شبنا فی خدمت کا فاتکنا, تے میں اور میری بیوی بھی تیری خدمت سے بڑھے ہو گئے. کلمہ گوا بڑھاپا آ گیا تے تم ہی انہاں دی طرح آزاد کر. جے میں انہاں غلاماں نو آزاد کر دیں سی, بیچتے نہیں. کہنا ہن کی بیچنا, بیچارے دی عمر لنگی. فرمایا ایڈا ہی تو آزاد کر دے. اور سے پھر امام اگے لکھ دے کہ دو شعر بھی ایسے سلسلے کسی بزرگ نے کہا, ان الکرام اذا شابت امیدہم فی رکہم اتقوہم اتقا برار. یہ 385 صفحہ کہ نیک لوگ جڑے شریف انہاں دی عادت ہے کہ اگر انہاں دے غلام بوڑھے ہو جان انہاں دی غلامی چی تو شریف آدمیاں دی طرح انہاں نو آزاد کر دیندے. وان تاکرم وان تاد وکاک مکرماتن, تے تو اس تو زیادہ کریم ہے. وہ تے دنیا دے ہے نا, تیری شان تے انہاں تو کتے بلاندا کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھی تیرے تو کوئی اچھی شے کھن جاوے. وہ اگر کوتاہی کر جان دنیا دے مالک تے ہو سکتا, تو تے ایڈا کریم ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ کوئی اچھی چیز جڑی تیرے چ نہ ہوے. قد شبت پھر رکے فاتکنی من النار. ہاں میں بھی تیری غلامی چ بڈھا ہو گیا, میری گردن آزاد کر دے. میں پیچھے درس جڑا سی حج دا اتھے بھی کیا بے نیک لوگوں نے کیا حج دے سفر سے تو بڑی کوئی دعا نہیں تے ہوئی پڑی جو اللہ ماتکنی من النار. میری گردن جکڑی ہوئی ہے, میں جہنمی ہاں, میری گردن دوزخ تو آزاد کر. اے ہوئی عرصہ منگو کہ معاف کر دے, رہا کر دے. اس تو بڑا کوئی ہو رہا سبق نہیں. یہ ہوئی پلے لے کے دو جتھے کھڑے ہو احساس یہی ہوئے کہ کیڑے منہ نہ آیا حق تے سی تم براہ کعبہ رفتم بحرم رحم نہ دادن کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ لائق تے سی کہ جدو کعبے دا منہ کردا اللہ فرشتیاں نو کہہ دیندا کہ روک جاؤ پیچھے, انہیں باہر کی چند چڑھایا ہن میرے گھر نوں تریا ہوندا. یہ بھی اودی مہربانی ہے, بنے روکیا کوئی. اور پچھلے گزر چکا کہ لبیک دے موقع تے لکھ دے کہ امام جعفر صادق نوں ابن جوزی دے حوالے لکھیا دیکھیا کہ جدوں لبیک دا وقت آیا دیر تک امام کم دے رہے اور لبیک نہیں منہ چوں نکلا, رنگ زرد ہو گیا. کسی نے آخیا فرزند رسول تسی لبیک نہیں کہندے. فرمایا ڈر آوندا میں لبیک کہواں تو ادھر ہو جا لا لبیک ولا صادق, کوئی حاضری منظور نہیں جنا تیرا ہونا ایتھے مبارک ہے, پلے کی روک. اس پاروں فرمایا توبہ معافی اے پلے لے کے جاؤ. اے احساس ندامت شرم ساری دے آنسو یہ ہوئی خدا نو پسند ہے. بس یہ بھی قدر انہیں کرنی ہے. یہ مندا پیا بے عمر ضائع گئی ہے, جو کرنا سی وہ میں نہیں کر سکیا. جس کام لی آئے سی وہ بجائے ہور تمجا دے لگا رہا, اے ہوگا خیر ہو جائے. میدان جڑا صفا مروہ دے درمیان مسا جتھے تھوڑا جا تیز دوڑ دے مرد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر دونوں عبداللہ ابن مشہور ہوگا کہ ابن مسعود یا ابن عمر نا نہیں انہوں نے زیادہ لوگ یاد رکھتے. وہ بھی عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن عمر, بڑے چوٹی دے پر اصحاب رسول چینی شان ہے. مگر دعا کی سی اے دعا صرف انہوں دی زبان تے رہی ہے. صفا دے درمیان مروہ نو گیا تاج مروہ تو آئے اس دوران یہ پڑھیا رب اغفر ورحم انکا انت العز الاکرم, رب بخش دے ترحم کر انکا انت العز الاکرم,
کڈی یہ وڈی صفت ہے رب دی، انک انت العز، عزیز بھی چھوٹا ہے، آز سب سے غالب ہے۔ تیرے تے بھی کسی دا حکم چلتا، جو تو کرنا چاہے کر سکتا، اس تو بخش دے تے رحم کر، کیونکہ سب سے بڑا تو ہے۔ تے نال اکرم صرف اقتدار ہی ہوئے نا، غالب ہوئے بھی ہوندا پیو، پھر تکڑا بندہ سنے ہی کوئی نہ، اکرم ہی ہے، کریم ہے، مہربان ہے، سب تو زیادہ قادر ہے تے سب تو زیادہ مہربان ہے۔ رب اغفر ورحم انک انت العز الحکیم، اے دعا بزرگاں دی رہی۔ اور میدان مناج کنکریاں ماریاں، تادی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر اور ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سارے صحابہ تابعین مستحب جاندے سی، بے ادھروں اللہ اکبر کہہ تو ادھروں نالے کہ جا اللہ مجعلو حج مبرورا و ذنبا مغفورا، اے ہر کنکری نہ کہی جا اے اللہ میرے حج نو حج مبرور کر دے، جس حج دا تیرے رسول دا وعدہ نا، جے حج مبرور ہو گیا نا قبول، تے پھر جنت تو سوا کوئی اور بدلا نہیں، کٹ تو کٹ بدلا جنت ہے۔ اس تو اللہم اجعل ہو حج مبرورا، اس حج نو حج مبرور کر دے، وذنبی مغفورا، تے گناہ جڑے سارے میرے بخشے جان۔ ایک دعا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہور کراں، گل تے ایسی ہے بلذیذ بود حکایت درات ترگف، سچی بات میں اتنے بیٹھا ہی مکے مدینے ہونا، جدو دن آؤندے نا میں تواڈے چ ہونا مگر اتنے نہیں ہونا، میں وہی مسجد نبی یا وہی مسجد حرام ہے، وہ دے نظارے میرے سامنے گھومتے، اور میں اس طرح ہی بے چین ہاں جس طرح کوئی پرندہ اپنے آشیانے تو دور۔ یہ صرف ایمان دی کمی ہے، لوگ اس دن روندے ہی کوئی نہیں، ورنہ جی بعد روایتاں چاہتا ذی القعدہ دی پہلی تاریخ اور ذی الحج دی 10 تاریخ، یہ 40 دن ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کلام کیتا، تورات دیتی ہے، اللہ نے آکھا یہ دن ہے جڑے میرے پیغمبر نے میرے نال گلا کہ وقت سنبھالو، یہو جہا ایام سال کوئی نہیں آنے، 10 دا جڑے 10 شروع ہو رہے حضور پاک دا ہی فرمان کہ 10 دن جڑے آ رہے عشرہ دے، انہاں تو اعلیٰ دن سارے سال چ کوئی نہیں، جنیاں نیکیاں دے اللہ نو پسند ہے کوئی۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہوندے صفا تے مروہ تے، کیڑی دعا قرآن دا حوالہ دیندے، اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد، میرے مولا تو اعلان کر چکا کہ منگو میرے کو میں تہاڈیاں دعاواں قبول کروں گا، تے تو وعدے دے خلاف نہیں کردا، یہ تے پکی گل ہے نا، ہن میں منگدا کی ہاں، واسلک کما ہدایتنی للاسلام اللہ تنزع منی حتی تتوفانی وانا مسلم، میرا ایک ہی سوال تیرے کو کہ جدہ اسلام نصیب کیتا ہی نہ کلمہ گوانچ پیدا کیتا ہے، ہن میرے کو کھوئی نہ موت تک اسلام میرے اندر رہے، تو مینوں مارے تے اسلام تے ماری۔ وڈی تمنا ہے بھی ایمان لے کے چلا جا، گل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ایمان تو کھنج گیا کچھ بھی نہیں۔ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ یوسف علیہ السلام نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جب باپ نے آخیا پتر مینوں اطلاع آ گئی میں فوت ہو چلیا، آخیا ابا جی کدی ملاقات ہوگی؟ باپ نے آخیا نبی کیا ہر مومن ملسی تے اگے یاراں تائیں، جس دا پیر ایمانوں کھتھا اس دا واس بڑھائی، پتر ایمانوں پیر ٹوٹ گیا پھر کتنے ملنا، ایمان رہا تو ملاقاتاں ہون گیا۔ اللہ نصیب کرے سانوں میں اللہ اپنے رسول دے صحابہ امامہ دی خدمت پیش کر دے، چلو خادمہ چی صفحہ بہ جائیے، اللہ دی یہی بڑی عنایت ہے، پلے کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ یا قرآن شریف رکھ دے بیٹا، یا کتاب بھی رکھ۔ ہاں ہو گیا نا، 71,000 ہو گیا، 71.5 ہو 28 اچھی پانچ ہور دے گیا، ابھی لایا نا وہ 10 نا کنا رہ گیا، 24 کا رہ گیا ہے 76۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے بچیاں دے بارے 2 جمعہ اعلان ہوندا رہا، اللہ تعالیٰ دی مہربانی نے 76,000 روپیہ جمع ہو گیا، 24 دی کسر رہ گئی، پورا کرو اگلے جمعے تک انہوں نے تقسیم کر دیں، جڑا حق ہے انہوں نے دتا جائے، وہ اپنے فارغ البالی نہ دل دی خوشی نہ اپنی بچیاں نو رخصت کرن۔ میری تہاڈی عاقبت سمجھ جو گیا 24,000 کوئی گل نہیں، اج ہی مل جوڑ کے سارے بندے پورا کر دیو، جے نہ بھی ہوئے گھروں بھیج دیو، ایک قصہ جڑا نا یہ ہن ایتھے روکتا جائے تے انہاں تک انہوں پہنچاتا جائے۔ ایک اعلان سن لو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ الائیڈ ہسپتال CPC روم میں انشاءاللہ العزیز قرآن فہمی کی ماہانہ محفل 14واں پروگرام، مورخہ 29 دسمبر 29 جڑی آ رہی 2004 بروز بدھ دوپہر 1:15 بجے۔ موضوع
مومن کی خصوصیات، سورہ المومنون کی آیات 1 تا 11، بالکل سورہ المومن پہلیاں 11 آیتاں تے درس ہے مولانا محمد اسحاق آرگنائزر پروفیسر حضرات کا نام لکھا۔ نوٹ: نماز زور محفل کے اختتام پر جامع مسجد ڈاکٹرز ہاسپٹل میں آباد جماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ بدھ جڑا آ رہا 1:15 بجے درس ہوگا اتنے الائی رسپتاج، یاد رکھو CPC روم، اتنے پہنچ جو، اللہ کی مہربانی نہ بہت نفع ہوگا۔ ضروری اعلان فوت کی، اصغر گھڑی ساز کی اہلیہ قضاء الہی سے انتقال فرما گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا جنازہ بعد نماز عشاء 7 بجے ہیرا مسجد سے ریک سٹی قبرستان میں ہوگا۔ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ عشاء دی نماز تو بعد جنازہ، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس جگہ دے۔ حج کورس کے سلسلے میں ایک نشست گزر چکی ہے، کئی حاجی جا چکے ہیں مگر کئی ایسے جانور رہندے ہیں۔ 2 ہونیاں نشستاں، سن لو۔ دوسری نشست 26 دسمبر بروز اتوار آ رہا پرسوں کوال حرم مرکز الحرمین اسلامی، وقت 11 بجے شروع ہوگا۔ خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ پردے کا انتظام ہے، بیبیاں بھی جڑیاں جا رہی ہیں اور حاجی صاحبان نے انہوں نے توجہ دلاؤ۔ انشاءاللہ اس اتوار 11 بجے وہ مرکز الحرمین اسلامی ستیانہ روڈ تے ہی ہے، اتنے اس پیغام سے حصہ لین۔ کوئی زبانی سنن، کوئی نال پوچھنا چاہن تو پوچھن۔ حج صحیح ہونا چاہیے۔ ایک بچے نے پچھلا جڑا پروگرام لیا اور سنیا، انہوں نے مینوں فون کیتا بھی میں 4 حج کیتے مگر اس تو بعد مینوں محسوس ہویا بھی ایویں گئے، وہ کوئی حج نہیں ہوئے۔ حج تے سنت کے مطابق شاہی وکھری، یہ لوڑا وجدا بھی لوگ جانتے بھی ہے، بینک دیاں کتاباں لے لیندیاں مولویاں نے لکھیاں، وہ ساریاں سنت تو ہٹ کے، وہ سنت کوئی نہیں، اپنی مرضی کے مسئلے لکھے۔ حالانکہ عمل کی قبولیت بھی ہر کوئی جانتا بھی ایک نیت کا خلوص ضروری ہے، ایک رسول اللہ کی پیروی ضروری ہے۔ حضور دے طریقے تو ہٹ کے پاویں تسی آسماناں تے اڑدے پھرو، اللہ دے کسے کام نہیں۔ ایک کوشش کرو کہ اس پروگرام دی سیڈیاں بھی لو اور یہ شریک بھی ہو۔ دعائے صحت رفاقت علی رانا صاحب زادہ، حاجی بشیر احمد صاحب حضرت، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ دعا جڑی نصیحت دی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔